السلام علیکم، میرا نام عامر فاروق ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے بارے میں۔ تو اس کی نالج جو جتنی مجھے ہے میں چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اس حوالے سے جو ٹاپک آتا چلا جائے گا میں اسے کور کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آج جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریڈ، یعنی کہ تجارت۔ اور تجارت آج سے نہیں، زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قبل از تاریخ زمانہ جو تھا، جس دور میں کرنسی نہیں تھی، لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے کسی چیز کو دے کر اور کسی چیز کو لے لینا۔ جیسے آپ کو چاول چاہیے، آپ نے گندم دیا اور سامنے والے سے آپ نے چاول لے لیے۔ اس کو گندم کی ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت پوری کی۔ آپ کو چاول چاہیے تھا، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی۔ تو اس لین دین کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی بات ہے، جس ٹائم میں یہ ہوا کرتا تھا، جس ٹائم کرنسی کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا۔ تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کے بھی مسئلے مسائل تھے۔ خیر، ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ٹریڈ جو ہے کس طرح سے آگے بڑھتی رہی ہے۔ تو ٹریڈ کا پھر یہ ہوا کہ آگے چل کر جب کرنسی انٹروڈیوس ہو چکی تھی پورے ورلڈ میں، تو پھر یہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ اور 1944 میں 23 ملکوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب اس ٹائم جنگ عظیم ختم ہونے کے قریب ہی تھی۔ 1 سال کے بعد جنگ عظیم جو ہوئی تھی دوسری 1945 کے اندر، وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو اس سے 1 سال پہلے تو کچھ ملکوں نے یہ بات کری کہ بھئی ایک کانفرنس بٹھائی جائے جس پہ یہ بات کی جائے کہ اب جو ہے اس جنگ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جنگ ایسی نہیں تھی کہ 1 دن کی 2 دن کی، وہ جنگ بڑی لمبی چلی ہے۔ خیر، اس کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے کچھ ملکوں نے یہ سوچا اگر ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے پاس وسائل ابھی موجود ہیں وہ جنگوں کی نظر ہو جائیں۔ یعنی ہر چیز، یعنی کہ پہاڑ ہیں آپ کے پاس پانی ہے، آپ بمباری کر کر اس کو خراب کر کر، یعنی کہ وہ انسانیت کے بھی مطلب کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب آپ کا جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور حاصل کسی کو کچھ نہیں ہونا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو جانا ہے کہ ایک ملک جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، لیکن جو جیتنے والا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو سروائیو تو کرنا ہے، گزارا تو اس نے بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا جب اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایک کانفرنس کا سوچا گیا اور اس کو منعقد کیا گیا۔ کانفرنس کا نام رکھا گیا دا بارٹن ووڈس کانفرنس کی گئی، جس کے اندر سب کو بٹھایا گیا، ڈسکشن ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا کہ جی اب آگے کیا کرنا ہے۔ اگر اسی طرح ہی لڑتے رہے تو سب کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھتے ہوئے اس کے اندر تجاویز پیش کی گئیں، جس میں سے جو 3 تجاویز تھیں، جس میں سے 2 اس وقت میں اپروو کی گئی اور تیسری کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جس میں سے 2 جو تھی وہ تھی، ایک تھی IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF۔ اس کو آرگنائزیشن کے طور پہ بنانے کے لیے لوگوں نے ایگری کیا اور اس کو منظور کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جس کے اندر جو ملک ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں، یعنی کہ ترقی پذیر ہیں، جو آگے چل کر ترقی یافتہ بن سکتے ہیں، اچھے اپنی ممالک جو ہیں اچھی مطلب گروتھ کر سکتے ہیں، تو اس کی فہرست میں وہ شامل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ بنایا گیا۔ دوسری تجویز تھی ورلڈ بینک کو لے کر۔ تو ورلڈ بینک اور IMF، یہ 2 تجویز منظور ہوئی، اور جو تیسرا جو نقطہ نظر تھا وہ تھا ITO، انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن۔ تو اس کے بنانے کے لیے کئی ملک راضی تھے، کئی ملک جو ترقی یافتہ تھے انہوں نے ان کو انکار کر دیا، جیسے UK ہے، امریکہ ہے۔ اس نے کہا جی یہ 2 چیزیں تو ہمیں منظور ہے، اس کے اوپر ابھی بات نہیں کریں، یہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر،
یہ دو چیزیں ہونے کے بعد 1947 میں دوسری جنگ عظیم 1945 میں ختم ہو گئی. ملکوں نے پھر وہ ایکٹیو تو تھے، تو انہوں نے کوشش کرتے کرتے 1947 میں جو ملک ایگری کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو بڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر 23 ممالک جو کٹھے بیٹھے، انہوں نے سائن کیے، ایک معاہدہ بنایا، ایگریمنٹ کیا، سمجھوتا کیا، جس کو انہوں نے نام دیا گیٹ.